بہت سے لوگ ہیلتھ اور نیوٹریشن کے لیے کیلے یا سیب کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہوتا ہے کہ کیلا زیادہ ہیلدی ہے، اس لیے وہ کیلے کا استعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سیب زیادہ ہیلدی ہے اور وہ سیبوں کا استعمال کرتے ہیں کہ سیبوں کے اندر زیادہ نیوٹریشن اور ہیلدی بینیفٹ پائے جاتے ہیں، اس لیے وہ سیب کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو سائنٹیفک ریسرچ کی روشنی میں بتائیں گے کہ کیلا زیادہ ہیلدی ہے یا سیب۔ تو سب سے پہلے کیلے کی بات کر لیتے ہیں کہ کیلے کے اندر کتنی نیوٹریشن پائی جاتی ہے اور کیلے کو کھانے سے آپ کو کون کون سے ہیلدی بینیفٹ حاصل ہوتے ہیں۔ کیلا بنیادی طور پر ایشیا کا مقامی پھل ہے، اور کیلا ایک ایسا پھل ہے جو زیادہ تر گرم موسم والے علاقوں میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک میڈیم سائز کے کیلے کی بات کریں تو اس کے اندر تقریباً 112 کے قریب کیلوریز پائی جاتی ہیں، جس کے ساتھ میں وٹامن سی، فولیٹ، نکل، پوٹاشیم، میگنیشیم، کوپر بھی بھرپور مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اس طرح کیلے کے اندر خاص قسم کا فائبر بھی پایا جاتا ہے، اور کیلے کے اندر تھوڑی سی مقدار میں پروٹین بھی موجود ہوتا ہے، جبکہ کیلے کے اندر بالکل بھی فیٹ نہیں پایا جاتا۔ اگر کیلے کے ہیلتھ بینیفٹ کی بات کریں تو کیلے کو سب سے زیادہ جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایکسرسائز کرنے کے بعد کوئک انرجی کو حاصل کرنے اور ایکسرسائز کی وجہ سے جو باڈی میں ڈیمیج ہوا ہوتا ہے، اس کو تیزی سے ریکور کرنے کے لیے بھی کیلے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایسے لوگ جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں تو وہ مسل ماس کو گین کرنے کے لیے بھی کیلے کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ کیلے کا استعمال جسم کو طاقت دیتا ہے، جسم کو مضبوط بناتا ہے، اور ساتھ میں باڈی کے اندر انرجی لیول کو بھی بڑھاتا ہے۔ اس طرح کیلے میں موجود پوٹاشیم اور میگنیشیم باڈی میں موجود الیکٹرولائٹ ان بیلنس کو ختم کر کے ان کو بیلنس میں لاتا ہے، جس وجہ سے آپ بہت زیادہ انرجیٹک محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح ایسے لوگ بھی کیلے کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جو کہ ہیلدی طور پر اپنے ویٹ کو گین کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ کیلے کو ویٹ گین کے لیے دنیا کا نمبر 1 پھل مانا جاتا ہے۔ اس کا بڑا فائدہ ہے کہ یہ چربی کو نہیں بڑھاتا، بلکہ یہ آپ کو ہیلدی طور پر ویٹ گین کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس طرح اگر آپ خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن اور بال ہیلدی بنے رہیں، تب بھی کیلے کو ضرور استعمال کریں، کیونکہ کیلے کے اندر وہ تمام نیوٹرن جیسا کہ زنک اور دیگر تمام نیوٹرن بھاری مقدار میں پائے جاتے ہیں جن کی ضرورت آپ کی سکن اور بالوں کو ہیلدی بنانے میں ہوتی ہے۔ اسی طرح کیلا پوٹاشیم سے بھرپور ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کو ریگولیٹ اور کنٹرول کرنے میں بھی بہت زیادہ مددگار ہوتا ہے۔ اس طرح کیلا استعمال کرنے سے آپ کے گردوں کی فنکشنالٹی امپروو ہوتی ہے اور گردوں کے ڈیمیج ہونے کے خطرات بہت زیادہ کم رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے منہ یا زبان پر چھالے بن گئے ہیں تو کیلا استعمال کریں، بہت جلد منہ اور زبان کے چھالے ہیل ہو جائیں گے۔ کیلا کھانے سے آپ کو فوری انرجی تو حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کیلا آپ کے بلڈ شوگر لیول کو بڑھاتا نہیں، بلکہ بلڈ شوگر لیول کو کم کرتا ہے اور بلڈ شوگر لیول کو ریگولیٹ رکھنے میں بہت زیادہ مدد فراہم کرتا ہے، اور اس کی وجہ ہے کیلے میں موجود ایک خاص قسم کا فائبر۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ خاص قسم کا فائبر چتری والے کیلے میں، یعنی کہ ایک ایسا کیلا جو کہ بہت زیادہ اچھی طرح سے پکا ہوا ہوتا ہے، اس میں بہت کم مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اس لیے ڈائبٹیز کے مریضوں کو بھی چتری والے کیلوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جو ریگولر کیلا ہوتا ہے اس کا استعمال کریں، وہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہتا ہے۔ اس طرح کیلے کا استعمال آپ کے معدے، پیٹ اور ہاضمے کے نظام کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند رہتا ہے، بلکہ کیلے کو نمبر 1 فروٹ مانا جاتا ہے۔ جب آنتوں اور معدے کے مسائل کی بات آتی ہے تو کیلے کا استعمال آنتوں کی جتنی بھی بیماریاں اور جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کیلے کے استعمال سے آپ کی آنتیں گرد بیکٹیریا کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح کیلا آنتوں کو نرم بناتا ہے، جس سے کھایا گیا کھانا نہ صرف اچھی طرح سے ہضم ہونے لگتا ہے بلکہ آسانی سے آنتوں میں آگے موو بھی ہوتا ہے۔ اس طرح اگر آپ کو ڈرائی کھانسی آتی ہے یا گلے میں خراش وغیرہ کا مسئلہ ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے بھی کیلے سے بہتر اور کوئی پھل نہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں سیب کی
کہ سیب کے استعمال سے آپ کو کون کون سے ہیلدی بینیفٹ حاصل ہوتے ہیں اور کتنی نیوٹریشن ملتی ہے۔ قریب میڈیم سائز کے سیب جس کا وزن تقریباً 200 گرام تک ہوتا ہے، اس کی بات کریں تو اس کے اندر قریب 104 کیلوریز پائی جاتی ہیں۔ وٹامن سی، وٹامن کے، وٹامن ای، وٹامن B1، وٹامن B6، کاپر، پوٹاشیم اور 5 گرام کے قریب فائبر بھی موجود ہوتا ہے۔ آپ نے سیب کے بارے میں وہ محاورہ تو سن ہی رکھا ہوگا، روزانہ کا ایک سیب کھانا ڈاکٹر کو آپ سے دور رکھتا ہے، اور یقین مانیں یہ محاورہ بالکل سچ ہے، کیونکہ ایک جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے جو لوگ روزانہ سیب کو استعمال کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کینسر، ڈائبٹیز اور دل کے امراض ہونے کے خدشات بہت زیادہ کم ہوتے ہیں۔ اس طرح سیب کے استعمال سے آپ کا وزن کم ہوتا ہے۔ سیب ایسڈک ہوتا ہے، اس لیے سیب کو استعمال کرنے سے جسم میں موجود فالتو چربی میلٹ ہوتی ہے اور آپ کو تیزی سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سیب کا استعمال بھی آپ کے ہاضمے کے نظام کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ سیب کے اندر ایک خاص قسم کا فائبر پایا جاتا ہے جو کہ آپ کی آنتوں میں گڈ بیکٹیریا کی تعداد بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ اس طرح باقاعدگی سے سیب استعمال کرنے سے معدے میں بڑھی ہوئی تیزابیت کو کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ ریسرچ میں یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ جو لوگ سیب کو استعمال کرتے رہتے ہیں ان کا ہاضمہ مضبوط رہتا ہے اور کھایا گیا کھانا ان کا معدہ بہتر طور پر ہضم کرتا ہے۔ اس طرح سیب کا استعمال آپ کے برین ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ سیب کے اندر ایسے اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کے برین کی ایجنگ کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو دماغ کی بیماریاں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں سیب آپ کو ان سے بچانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس طرح سیب کے استعمال سے آپ کا دل ہیلدی بنا رہتا ہے اور آپ کے دل کو کئی امراض اور خاص کر ہارٹ اٹیک ہونے کے چانس بہت زیادہ کم رہ جاتے ہیں۔ سیب کے استعمال سے خون میں بڑھا ہوا کولیسٹرول تیزی سے کم ہوتا ہے، کیونکہ سیب میں موجود فائبر پیکٹن خون میں موجود کولیسٹرول کو اپنے اندر حل کر کے پاخانے کے راستے سے جسم سے خارج کر دیتا ہے۔ اس طرح سیب کا استعمال ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اور بلڈ پریشر کے مرض کو کنٹرول میں رکھنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے۔ اس طرح ریسرچ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو لوگ سیب کا استعمال کرتے ہیں انہیں دوسروں کے مقابلے میں ڈائبٹیز کا مرض ہونے کے خطرات بعض ریسرچ میں 18% جبکہ بعض ریسرچ میں 50% تک کم ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے خاندان میں بھی کوئی ڈائبٹیز کا مریض ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ مرض نہ ہو تو سیب کو ضرور استعمال کریں۔ اسی طرح سیب کا استعمال آپ کی سانس کے نظام اور پھیپھڑوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، کیونکہ سیب کا استعمال پھیپھڑوں اور سانس کی نالی کی انفلیمیشن یعنی سوزش کو کم کر کے آپ کو دمے اور سانس کے امراض میں بہت زیادہ ریلیف دیتا ہے۔ سیب اور کیلا دونوں پھلوں کے ہیلدی بینیفٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس سوال کا جواب دیں کہ سیب زیادہ ہیلدی ہے یا کیلا، اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ اگر آپ جسمانی طاقت کو بڑھانا، جسم کو مضبوط بنانے اور پٹھوں کو مضبوط بنانے، نیز ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے کسی پھل کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ اپنی فزیکل پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے کسی پھل کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے کیلا۔ لیکن اگر آپ مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے کوئی پھل استعمال کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ کینسر، ڈائبٹیز اور دل کے امراض سے بچنے کے لیے کوئی پھل استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے سیب۔ اب یہ آپ پر ہے کہ اگر آپ اپنی باڈی کو مضبوط، طاقت اور انرجیٹک بنانے کے لیے کسی پھل کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیلے کو استعمال کریں، لیکن اگر آپ خطرناک بیماریوں سے بچنے کے لیے کوئی پھل استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے سیب۔ اگر کسی دوسرے پھل کا بھی فائدہ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل دی ہیلتھ ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ شکریہ۔